کاروبار انسان کے دنیا میں ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تینوں مسافر تھے۔ سفر کے دوران بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کی رحمت سے کوئی آدمی مستغنی نہیں ہے۔ بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ ان کو نظر نہ آئی۔ غار دکھائی دی، غار، اور یہ غار کا واقعہ ہے۔ سوچا کہ چلو غار میں چلتے ہیں، بارش تھم جائے گی، موسم صاف ہوگا، چلے جائیں گے۔ یہ تین مسافر غار میں جا بیٹھے۔ اللہ کا کچھ اپنا فیصلہ تھا، انسانوں کی کچھ اپنی سوچ ہے۔ بارش کے دوران اوپر سے کوئی پتھر گرا اور ٹھیک غار کے منہ کے اوپر فٹ ہو گیا۔ اب باہر کا کوئی حال معلوم نہیں، غار میں اندھیرا چھا گیا۔ سوچ ذہن میں آئی کہ آخر پتھر ہے نا، ہم تین آدمی ہیں، جب اس کو زور لگا کے ہٹا دیں گے، ایک طرف کر کے باہر نکل جائیں گے۔ مگر پتھر اتنا وزنی کہ تین آدمیوں کے زور لگانے سے وہ پتھر اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی ہلا نہیں ہے۔ بڑا جتن کیا، بڑی کوشش کی، اب دائیں بائیں کوئی آبادی نہیں، کسی شخص کو معلوم نہیں کہ یہاں اس غار میں کوئی آدمی پھنس گئے ہیں۔ گھر سے وہ بتا کے آئے کہ ہم فلاں طرف جا رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ اب کون جانے کہ اس غار کے اندر جو آدمی ہیں ان کا کیا حال ہے، ان کا ہاتھ سے غیر اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ٹھہر ٹھہر کے انہوں نے اپنی کوشش تو کی کہ کسی طرح پتھر اپنی جگہ چھوڑے، راستہ بنے، مجبوری میں کچھ نظر نہ آئے۔ ایک آدمی کی سوچ میں آیا کہ جس نے پتھر یہاں بھیجا ہے اس کو تو کہو، پتھر بھیجنے والا تو اللہ ہے، تو اللہ سے رابطہ کرو، اپنی زندگی کے معاملات پہ غور کرو۔ اگر کوئی تمہارا ایک آدھ عمل ایسا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیا ہے، آج اس کو پیش کرو کہ اللہ میں نے تیرے حکم کو مانتے ہوئے یہ کام بھی تو کیا ہے، تو مجھے اس جیل سے تو رہائی دے دے، اب یہ بھی جیل بن گئی۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے والا رب کبریاء غار میں تین پھنسے ہوئے اپنے بندوں کی بات سنتا ہے، اور اس کی تفسیر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان کی کون کون سی نیکی سے ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب آئیے ذرا چند لمحات کے لیے ان کی کیفیت پر غور کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے اپنی بات اللہ کے سامنے عرض کی، اللہ تو جانتا ہے
میں ایک غریب آدمی بکریاں چرا کے گزارا کرتا ہوں. میرا ایک معمول رہا ہے زندگی کا. اللہ کرے ہم میں سے کتنے آدمیوں کے یہ معمول ہوں. وہ کیا عمل ہے؟ میرے بچے بھی ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، مگر میری زندگی کا عمل چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کھانے پینے کے انتظام میں ماں باپ کو ترجیح دیتا، پہلے ان کو کھلاتا، بعد میں بیوی بچوں کو کھلاتا. ہماری خوراک میں بکریوں کا دودھ ہی زیادہ ہوتا تھا. ایک دن بکریاں چراتے ہوئے کہیں دور چلا گیا، واپس آنے میں دیر ہو گئی. جب گھر پہنچا اندھیرا چھا گیا. میں نے دیکھا بچے ماں باپ میری انتظار میں، ماں باپ کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے. بچے جاگ رہے. بکریوں کو میں نے باڑے میں کھڑا کیا، برتن لیا، دودھ نکالا. دودھ نکال کے ایک برتن میں جو اس طرح میں ماں باپ کو پلاتا تھا، وہ پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور ماں باپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا کہ میرے ماں باپ ابھی جاگتے ہیں تو میں انہیں دیتا. حدیث مبارکہ میں یہ لفظ موجود ہے وَالسِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ. اللہ بچوں نے میرے ہاتھ میں دودھ والا برتن دیکھا، ان کا اپنا مطالبہ کہ ابو دودھ دے دو، اور وہ اسی طرح اپنی بات میں مطالبہ جاری رکھے رہے. ماں باپ کی آنکھ نہیں کھلتی. میں ان کو آواز دینے سے اپنے آپ کو بچاتا. کہ بوڑھے آدمی کی ماں باپ کی آنکھ کھل جائے اپنی طبع سے تو بہتر. میں اٹھاؤں گا تو شاید ان کی نیند پھر دوبارہ نہ آئے. اس انتظار میں اللہ تو جانتا ہے، کوئی تیسرا نہیں جانتا. پوری رات گزر گئی، بچے میرے پاؤں میں سوئے رہے اور میں برتن لے کے کھڑا رہا. جیسے ماں کی باپ کی آنکھ کھلی، مجھے کھڑا دیکھا، میں نے ان کی خوراک دودھ پیش کیا. انہوں نے جو دعا دی ہوگی اللہ تو بھی جانتا ہے. آج میں قیدی ہو گیا اور اس قید میں تو اب مجھے آسمان بھی نظر نہیں آتا. اللہ اتنا سا پتھر ہٹا دے کہ باہر سے کچھ ہوا آئے، آسمان تو نظر آئے. پتھر نے اپنا تھوڑا سا رخ آگے کیا، آسمان نظر آنے لگ گیا. امید ہو گئی کہ اب پتھر ہٹ جائے گا. ہم تینوں نے پھر زور لگایا. اب اپنی جگہ نے چھوڑ چکا پتھر. اب اس کو ہلانا کچھ آسان نظر آیا، مگر اس کے وزن نے اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لیا. اس ماں باپ کے خادم نے اپنی بات پیش کر کے اللہ سے جتنی بات مانگی تھی کہ پتھر اتنا ہٹا کے آسمان نظر آئے، اس نے کہا بھائی میرا کام تو بن گیا. اب تم میں سے کسی کا کوئی نیک عمل ہے آپ بھی درخواست کریں، کیونکہ یہاں پتھر لانے والا تو صرف اللہ ہے نا، اسی سے کہتے ہیں. اب ان سے زیادہ مجبور مجھے بتاؤ کون ہے.
ان 3 قیدیوں کو اس قید میں کون ڈال گیا؟ اس جج اور قاضی نے ان کو یہاں بھیجا؟ کون سی انتظامیہ ہے جن کو اس نے پھنسایا؟ یہ صرف اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام۔ دوسرے شخص بولا اچھا بھائی میں دعا کرتا ہوں، اب تو میرے ساتھ میرے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کام پڑا، مزدور لگا کے میں نے کام شروع کرایا، ان کی مزدوری میں نے ان کو بتا دی کہ تمہیں اتنی مزدوری ملے گی، کام کرو۔ مزدور کام کرتے رہے، جتنی جتنی مزدوری ان کے ساتھ میں نے مقرر کی تھی سب کو دی اور چلے گئے۔ ایک مزدور بگڑ گیا، وہ کہنے لگے کہ کام بڑا وزنی تھا، مشکل تھا، آپ نے جو اجرت بتائی ہے یہ کچھ تھوڑی ہے، اور زیادہ ہے۔ میں کہا تیرے ساتھی لے کے چلے گئے، تو بھی جو مزدوری طے کی ہے لے جاؤ، مگر وہ نہیں گیا، ناراض ہو گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کے لیے کچھ دانے دینے کیے تھے، اتنے دینے دانے، مگر وہ غلہ دانے لے کے نہیں، وہ میرے پاس پڑے رہے۔ اب اس کی انتظار میں کہ وہ آ جائے تو لے جائے، مگر وہ ایسا ناراض ہو کے کیا کرنے لگے، گھر کا فروغ ہی نہیں کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا مکان کون سا ہے، میں جا کے دے کے آ جاؤں۔ انتظار میں ہی موسم آ گیا کاشت کا۔ کاشت کا جب موسم آیا تو میری اپنی زمین تھی، میں نے وہ دانے زمین میں کاشت کر دی۔ جتنی زمین میں وہ کاشت ہوئے، کنال میں ہوئے، 2 کنال میں ہوئے، کم میں ہوئے، زیادہ میں ہوئے، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اللہ یہ فصل پروان چڑھ جائے، پک کے تیار ہو جائے، اور اس میری زمین سے جتنے اس کے دانے آئیں گے وہ سارے کے سارے دے دو۔ اب اس نے اگر وہ تھوڑے سے دانے چھوڑے ہیں تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے زیادہ کرے گا، تو فیصلہ میں نے کیا میں سارے دے دینے۔ موسم کٹائی کا آ گیا، دانے تیار ہو گئے، وہ آیا ہی نہیں۔ اگلا سال موسم کاشت کا آیا، پھر بھی نہیں آیا۔ میں نے پھر دوبارہ اس زمین میں وہ جو نئے دانے تھے ان پیروں کے ساتھ اضافے کے ساتھ وہ سارے زیادہ رقبے میں کاشت کر دی ہے، یہ ساری کی ساری فصل اس کی ہوگی۔ اللہ تو جانتا ہے، میرا فیصلہ میرے زمین کا، میرے دماغ کا تو جانتا ہے۔ جو مزدور میرے گھر میں آیا تھا اب میں اس کا مزدور بن گیا، زمین میری، کاشت میں کرتا ہوں، پیداوار تو کرتا ہے۔ اللہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ دانے سب اس کے، وہ جو ساری فصل تیار ہو کے آئی تو پھر نہیں آیا۔ میں نے اس کے ساتھ جانور خریدی، گائے خریدی، اور ان کے چروائی کے لیے ایک ملازم رکھ لیا۔ سالوں بعد، کتنے سال لگے، اس کا علم اللہ کو ہے یا اس زمیندار کو ہے؟ اللہ ایک دفعہ وہ آ گیا، یہ تو جانتا ہے۔ میرے گھر میں وہ میرا مزدور آیا جس کی کچھ دانے کی مزدوری میں نے دینی تھی اور نہیں لے کے گیا۔ میں نے اس کو کاشت کر کے بڑھا کے اب میں نے
جانوروں کا ایک بہت بڑی تعداد بن گئی، کتنی گائے، کتنے ان کے جو ہے بچے، اور کتنا اس پر نگرانی کرنے والا ملازم، وہ آ گیا عرض کرنے لگا صاحب میں نے ایک دفعہ مزدوری کی تھی، آپ کو شاید یاد ہے کہ نہیں ہے، وہ میری مزدوری آ کر اور باقی ہے، وہ مزدوری میری دے دو۔ اس نے کہا ہاں مزدوری تو نے کی تھی، تو یہ ایسے کر کہ یہ جتنی گائے ہیں نا جن کے بچے ہیں سارے کھول کے لے جا۔ اور کہنے لگا سردار جی، مار جی، ملک صاحب ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا، مذاق میرے ساتھ ہی کرنا ہے، یہ مذاق میرے ساتھ ہی ہے۔ اس وقت تو جو ہے ایک لفظ زائد دانے دینے کو تیار نہ ہوا، اب تو کہتے ہیں گائے کی گائے کھول کے لے جا، ان کے بچے کھول کے لے جا، کہتے ہیں وہ نہیں، ان کا اوپر خدمت کرنے والا ملازم بھی لے جا، وہ بھی تیرا ہے۔ کہنے لگا میں معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میرا حق میرا دے دو، میرا حق دے دو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ سب تیرے ہیں، یہ سب تیرے ہیں، میرے نہیں، تیرے انہی دانوں سے بڑھ بڑھ کے زیادہ ہو کے یہاں پہنچے ہیں۔ میرے اللہ تو گواہ ہے کہ اس نے ساری گائے کھولی، ان کے بچے کھولے، اور ایک بچہ بھی نشانی کے طور پر میرے گھر میں نہیں چھوڑ دیا۔ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، یا اللہ اس جیل سے کچھ رہائی کا انتظام ہی فرما دے۔ تھوڑا سا پتھر پھر ہلا، اللہ اب دو آدمیوں کی دعاؤں سے پتھر اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا اب تو زور لگاؤ نا، اب تو کافی پتھر اپنی جگہ چھوڑ آیا ہے، اب ہماری ہمت سے شاید راستہ نکل جائے، مگر راستہ نہیں تھا کہ ہم نے کر سکے۔ جب مجبور ہو گئے کہ راستہ بھی نہیں، اور دو آدمی کی دعا قبول ہونے کا منظر بھی دیکھ لیا، تو تیسرا ایک واقعی ہے، ان دونوں نے اس کا بھائی جناب اب بھی دعا کریں، اگر تیرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے جو تو نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو بھی دعا کر شاید رہائی کا انتظام ہو جائے۔ ہماری دعا تو قبول ہوئی، تو نے دیکھ لی۔ تیسرے نے اپنا ایک واقعہ سنا۔ یہ وہ کچھ واقعات ہیں جن واقعات کو میرا اور آپ کا تعلق پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ہم سب ماں باپ کی جو ہے نشانیاں ہیں، سب ماں باپ کی نشانیاں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے سامنے اولاد ان کی خوشی کا سامان ہے، اور جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں یہ اولاد ان کی دعاؤں کے لیے زندہ موجود ہے۔ ہمارے یہاں یہ فکر سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری دل و دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ ماواں ٹھنڈیا چھاواں، ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی۔ ماں باپ کی زیارت سے اولاد حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، ماں باپ کو راضی کرنے سے جنت کی راہ آسان ہوتی ہے۔ یہ وہ کچھ احادیث ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے مختصر لفظوں میں پیش کیا۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتوں کا منار، یہ ماں باپ
تیرے لیے جنت کا سامان بھی ہے، جہنم کا سامان بھی ہے۔ خدمت کرے گا، راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، جنت مل جائے گی۔ خدمت نہیں کرے گا، ناراض کرے گا، اللہ ناراض ہوگا، جہنم آسان ہو جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ جس کے 2 ماں باپ زندہ ہیں وہ سمجھے کہ میرے لیے رحمت کے دروازے 2 کھلے ہوئے، 2 دروازے کھلے ہوئے، اور جس کے ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ میرا رحمت کا ایک دروازہ بند ہو گیا، دوسرا تو موجود ہے، اس کی خدمت تو ڈبل کر دو۔ تو بھائیو، یہ ماں باپ کی خدمت کا آپ نے صلہ دیکھا ہے کہ اس کو اللہ نے آسمان دکھا دیا، آسمان ہی نہیں دکھایا، باہر کی فضا اور اس کی ہوا اور ہوا کے جھونکے اس غار کے اندر پہنچا کے بتا دیا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اور مزدور کی مزدوری، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی کی مزدوری تمہارے ذمہ ہو، آتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ تو آپ نے اس واقعہ میں بہت دیکھا نا کہ جس کو وہ مزدور بنا کے لایا تھا اس کے دل و دماغ نے فیصلہ کر دیا کہ مربوں کا میں ضرور مالک ہوں، مگر وہ غریب آدمی جس نے میرے گھر مزدوری کی تھی، یہ چند ٹوپے چند کلو لانے، میں اس سے کوئی بادشاہ تو نہیں بن جاؤں گا، چلو اسی کی خدمت کرتے ہیں۔ اور کتنے سال وہ کاشت کرتا رہا، کتنی زمین پہ وہ کاشت کرتا رہا، کتنی محنت سے وہ گائے، اور گائےوں کا ایک بہت بڑا جہاں سے تعداد بنی، اور وہ مزدور لے کے گیا اور کتنی دعائیں دیتا رہا۔ ذرا اس کا تصور ذہن میں رکھو کہ اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ آئیے ذرا ہم تیسرے آدمی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ تیسرا کام ہے، یہ تیسرا شخص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جن سے زیادہ پوری زمین میں زیادہ سچی شخصیت نہیں ہے، اور اس کا آپ نے ذرا جائزہ لینا ہو تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا وہ واقعہ ذہن میں لاؤ کہ آپ کی عمر 35 سال کی ہے، نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، اور یہ 35 سال کی عمر میں بیت اللہ کی تعمیر کا منصوبہ بنا۔ منصوبہ یہ بنا کہ بیت اللہ کو از نو تعمیر کیا جائے۔ مکے کے واسی بیت اللہ کی تعمیر پہ لگے اور پہلے اس کی پرانی عمارت کو صاف کر کے جگہ فارغ کی، اور پہاڑوں سے پتھر اٹھا کے لانے لگے جن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور جوانی میں خود بھی پتھر اٹھا کے لائے، اور یہ پتھر اٹھا کے رکھتے تھے، مستری لگاتے تھے، بیت اللہ کی عمارتیں دیواریں بلند ہوتی چلی جاتی۔ اس دوران صورت حال یہ بن گئی بیت اللہ کی دیواریں بنیاد سے اٹھتے ہوئے
اتنے بلند مقام پہ پہنچ گئی جس جگہ حجر اسود نصب کرنا تھا۔ آپ میں سے جو ہمارے بھائی حج اور عمرے کی سعادت سے فیض یاب ہو چکے ہیں ان کے سامنے نقشہ آ جاتا ہے کہ بیت اللہ کا ایک کونا جو ہمارے مشرق کی جانب ہے، اس کونے کے اندر ایک پتھر نصب ہے جس پتھر کا نام حجر اسود ہے۔ حجر اسود ہی سے حج کا آغاز، عمرے کا آغاز حجر اسود ہی سے ہوتا ہے۔ چار دیواریں بنانے والے اپنے اپنے حساب سے اس دیوار کو پہنچا چکے ہیں، مگر اس پتھر کو اس کونے پہ نصب کرنے کے لیے اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ یہ پتھر اٹھا کے اس کونے میں میں نے نصب کرنا ہے، اور اس بات پر اختلاف بڑھتے بڑھتے دور پہنچ گیا۔ چاروں دیواروں کے آدمی کام رک گیا اور اس بات پہ مصر ہوئے کہ نہیں صاحب پتھر تو میں نے رکھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے خون میں ہاتھ رنگین کر کے بیت اللہ کی جتنی دیوار بن گئی تھی اس کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہوئے کہا یہاں خون تو ہو جائے گا مگر میرے بغیر کو پتھر نہیں رکھے۔ جب نوبت یہاں پہنچی تو کچھ لوگوں نے مل کے کہا کہ بھائی کسی کو ثالث ہی بنا دو، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اللہ کا گھر بناتے ہیں اور بھئی آپس میں ڈر کے خون و خون ہو جائے۔ انہوں نے کہا کس کو ثالث بناؤ گے؟ ان چاروں دیواروں میں کام کرنے والے ہم مکے کے لوگ باسی ہیں، تو باہر سے تو ثالث آنے سے رہا۔ انہوں نے کہا ہم دیکھو اس وقت بیٹھے ہیں تو اب یہ دیکھو کہ اس دروازے سے جو آدمی اندر آئے نا، اس دروازے سے جو اندر آئے ضرور اس کو ثالث بنا۔ کوئی نہیں جانتا آنے والا کون ہے، کسی کو خبر نہیں کہ میرا رشتہ دار آئے گا کس کا رشتہ دار آئے گا۔ فیصلہ یہ کر لیا کہ جو اس دروازے سے اندر آئے گا وہ ہمارا ثالث ہوگا۔ ایک شخصیت آئی جب دروازے سے اندر آئے، سب کی زبان سے ایک فکر ہے، سب کی زبان سے ایک فکر، جال امین جا صادق، جال امین جا صادق۔ بھائی یہ آدمی بہت اچھا ہے، بڑا امانت دار ہے اور بہت ہی سچا ہے۔ اس کا نام نامی، اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کتنی ہے؟ 35 سال۔ نبوت ابھی ملی نہیں ہے، قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا ہے، غار حرا کا واقعہ 5 سال بعد کا ہے، اور اس شخص کو 35 سال کی عمر میں پرکھنے والوں نے، دیکھنے والوں نے، جانچنے والوں نے اس کا نام رکھا ہے الامین الصادق، الامین الصادق۔ تو یہ حدیث مبارکہ کون سنا رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے بڑا سچا دنیا میں ہے نہیں اور جس سے زیادہ امانت دار کوئی ہے نہیں۔ اب ہم تیسرے آدمی پہ چلتے ہیں، یہ تیسرا کام ہے، اور یہ تیسرے کے مواقع بھی مجھے اور آپ کو حاصل ہیں۔ تیسرا شخص ایک جوان ہے، جوانی
سب کو نصیب کیا ہوتا ہے اس کو آگے. اس جوان نے اپنا واقعہ سنا. واقعہ یہ سنایا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں ایک غلط خیال آ گیا, میں اس کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتا رہا. میرے اپنے عزیزوں میں رشتہ تھا جوان بچی, میں بھی جوان تھا. میری تمنا یہ ہو گئی کہ میرے اس کے ناجائز تعلقات بن جائیں, مگر وہ بڑی پاک دان بچی, بڑی نیک بچی, وہ میرے کہنے پہ نہ آئی. اس نے مجھ سے ہاتھ ہی نہ ملا. بڑی کوشش کی, کوئی بہانہ کوئی طریقہ, مگر میں ناکام رہا. اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں غربت آ گئی اور اسے میرے گھر میں رشتے دار تھے ہم, میرے گھر میں اس کو آنا آیا. کہا بھائی جان ہمارے یہاں تک کھانا مشکل ہو گیا ہے, کچھ پیسے دے دو تاکہ ہم اپنا گزارا چلا سکیں. اس نے کہا تو آ تو گئی میرے گھر میں, میرا ایک مطالبہ ہے, تو میرا مطالبہ پورا کر دے, تو جتنے پیسے تو چاہتی ہے. کہا کیا مطالبہ ہے؟ میں نے اپنا غلط مطالبہ کر دیا. مرتا کیا نہ کرتا, مرتا کیا نہ کرتا, یہ فکرہ میرا آپ سب کا سنا ہوا ہے. غربت کا مارا پیٹ جس کا بھوکا ہے, جس کے بہنوں بھائی بھوکے ہیں, جس کے ماں باپ بھوکے ہیں, وہ ان کو بھوکا کیسے دیکھے؟ بھوک آدمی کو بہت مشکل آتی ہے. اور اس وقت ہمارے ملک میں جرائم پیشہ لوگوں میں ایسے لوگوں کی بھی تعداد یقیناً ہے جو غلط لوگوں کے ہاتھ میں ڈاکے, چوریاں اور برے کاموں پہ نکل گئے. بنیاد غربت ہے, بنیاد غربت ہے. بات اس نے مجھ سے رکھی اور اس دور جو کرنسی تھی, اس دور کی, اس نے مجھے کہا کہ 120 اشرفیہ 120 دینار دے دو, 120 دینار دے دو. اس نے اپنے بات میں نہیں بن جائے گی. اس نے کہا میں وعدہ کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اگر میری عزت کا سودا ہونے سے میرے ماں باپ کی زندگی بچتی ہے, میری عزت کے لٹنے سے میرے بہنوں بھائی اگر سکھ کا سانس لے سکیں تو میں قربان کرتی ہوں. کہا بات پکی پکی کرو, پکی بات. میں نے اس کرنسی کو 1 دینار 4.5 ماشے سونا ہوتا ہے, حساب آپ لگا لینا. 4.5 ماشے سونے کا نام اس وقت 1 دینار ہوتا تھا, اور یہ 120 دینار ہے. اس کے حساب بناؤ, اس کے تولے بناؤ, تولے کی آگے قیمت بناؤ, اور آج کی کرنسی میں اس کو دیکھو اور اس کی بدلتی دیکھو کتنا پیسہ بنا. اس وقت تو 100 ہی ہے نا, 120 ہی ہے نا, مگر وہ حالات کے ساتھ بڑھتے بڑھتے کہاں سے کئی بات پہنچ گئی. پکا وعدہ ہو گیا کہ میں نے اس کی عزت کو لوٹنا ہے, اور وہ نیک خاتون غربت کے مارے اپنی عزت بیچنے پہ تیار ہو گئی اور جی پکڑ کے میرے پاس آ گئی. ذرا اس بات کو ذہن میں لاؤ کہ غربت آدمی کو کیا کچھ کرا ہے.
بچوں کو روٹی کھلا کے خوش ہونے والوں، حلال حرام کا امتیاز نہ کرنے والوں، اپنی دولت پہ گھمنڈ کرنے والوں، اس خالق مالک رازق کو دیکھو جو سب سے بڑا غنی ہے، سب سے بڑا غنی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ لوگوں بات اچھی طرح سنو، تم سب محتاج ہو، سب محتاج ہو، سب محتاج۔ اللہ اکیلا غنی ہے، اکیلا غنی، اکیلا غنی۔ اس کی تعریف کرنے کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے۔ تو بھائیو، اس خاتون نے وعدے کے ایفا کے لیے وقت پہ جب پہنچی، اس قیدی نے غار کے اندر پھنسے ہوئے قیدی نے، جس کو کسی عدالت نے قید نہیں کیا، کسی انتظامیہ نے قید نہیں کیا، جس کی قید کو ماں باپ نہیں جانتے، جس کی قید کو برادری نہیں جانتی، جس کی قید کو ماحول نہیں جانتا، پہاڑ کی غار میں پھنسے ہوئے تین قیدی۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھو کتنی مصیبتوں میں الجھتے ہیں، اور کبھی اس کو یاد کیا جو سب سے بڑا غنی ہے؟ اسے یاد کرنے نہیں آتا۔ رات کا پچھلا وقت ہوتا ہے، پچھلا وقت عرش والا آسمان دنیا پہ آتا ہے، سب سے بڑا غنی آسمان دنیا سے اعلان عام کرتا ہے، او میرے بندو، آؤ مجھ سے لے لو کیا لینا ہے، آؤ مجھ سے لے لو کیا لینا ہے۔ حال میں مستغفر فاغفر لہ، اور کوئی گنہگار ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ ہم سب پاک ہیں، ہم سب فرشتے ہیں، ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، ہم کبھی معافی کرنے کے اس کے دروازے پہ آئے۔ حال میں مستغفر فاغفر، کیا کوئی غربت کا مارا ہے مجھ سے روٹی کا سوال کرے، میں اس کو روٹی دے دوں، اس کو رزق دے دوں؟ حال میں مستشفی فاشفی اللہ، کوئی بیمار شفا کا طلبگار، اور مجھ سے شفائی مانگ لو میں شفائی دے دوں۔ وہ تو ہر وقت دینے کو تیار، مگر ہم لینے کو تیار نہیں، ہم لینے کو تیار نہیں۔ بھائیو، اب اس آدمی کی کیفیت دیکھو۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ ہم دونوں خلوت میں ہیں، میں اپنے بد کرداری کے آخری نقطے میں پہنچا ہوا ہوں، اور اس خاتون نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہا، اتق اللہ، اتق اللہ، اتق اللہ، وہ اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، لا تفز الخاتم الا بحقہ، یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ تیرا حق نہیں ہے، تیرا حق نہیں ہے۔ جا جا کے رشتہ میرے باپ سے مانگ، رشتہ مل جائے گا ٹھیک ہے، ورنہ میں اجازت نہیں دیتی۔ پیسے تو نے دے دیے، وعدہ پورا میں نے کر لیا ہے، مگر ایک بات سن کہ تیرا بھی مالک تو میرا بھی مالک، تیرا بھی خالق تو میرا بھی خالق، تیرا بھی رازق تو میرا بھی رازق، وہ ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اللہ اس عورت کے منہ سے اتق اللہ نکلا، میں نے کپڑے سنبھالے پیچھے ہٹ گیا، ایک پائی اس سے واپس نہیں لی۔ اللہ اگر جو ہے یہ کام
کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، آج ہم کو جیل سے رہا تو کر دے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر ہٹ گیا، تینوں آرام سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کو رہا کر دیا۔ یہ واقعہ کس لیے ہے؟ مشکلات میں الجھنے والوں اپنی مشکلات کو اس مالک سے حل کرواؤ، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، تمہیں مستجاب دعا اللہ ولی بنا دے گا، اللہ ولی بنا دے گا۔ اب ارادہ گناہ کا ہے، دعا اللہ قبول کرتا ہے، کیوں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا خوف جب دل میں آ جائے وہ بڑا مؤثر ہوتا ہے اور وہ انقلاب لے آتا ہے، زندگی میں انقلاب لے آتا ہے۔ کتنے لوگ کسی مرحلے میں جب اللہ سے رابطہ کر لیتے ہیں تو وہ اللہ ان کا بن جاتا ہے، وہ اللہ کے بن جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرا بن جاتا ہے تو پھر اس کے سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعضاء میرے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ میں اس کا ہاتھ بن گیا، میں اس کے پاؤں بن گیا، میں اس کی آنکھیں بن گیا، میں اس کے کان بن گیا، میں اس کی زبان بن گیا۔ یعنی نہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، نہ اس کے کان سنتے ہیں، نہ اس کی زبان بولتی ہے، نہ اس کا ہاتھ اٹھتا ہے، نہ اس کا قدم اٹھتا ہے، میرے حکم کے بغیر نہیں اٹھتا ہے۔ تو یہ تین قیدیوں کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث الرقار کا عنوان قائم کر کے اس میں لکھا ہے، اور یہ واقعہ بار بار بخاری میں کئی بار آیا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا، مجھے بھی سنانے کا اتفاق ہوا ہوگا، مگر بھائیوں بات ہم نے سمجھی تھی، وہ کیا سمجھی تھی بات؟ کہ اللہ کا خوف، اللہ سے رابطہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ میں نے اپنے خطاب کے آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ مائدہ کی پڑھی ہے، ذرا یہ سورہ مائدہ کی آیت کا مفہوم ذہن میں لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب ڈھونڈو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، لعلکم تفلحون، کامیابی اس کا نام ہے۔ تو بہرحال ہماری زندگی کی ہر کوشش اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور ہمارا ہر عمل وہ بول بول کے بتائے کہ یہ عمل کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اگر ایسا کوئی ہے تو کامیاب سے کامیاب تر ہمارے لوگ ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کسی نے کیا کہا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے،